نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 36 سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 سے 266 تک۔ اس لیسن کی ہم نے 3 آیات پڑھ لی ہیں، 263 تک، 263 تک ہم مکمل کر چکے ہیں، اس سے آگے سے انشاءاللہ ہم نے پڑھنا ہے۔ جس ٹاپک کو ہم پڑھ رہے تھے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اسی سے ہی متعلق اب آگے بھی آیات شروع ہوں گی۔ ہم نے بات یہاں روکی تھی کہ اگر کوئی صدقہ نہیں کر سکتا تو اچھی بات تو کر ہی سکتا ہے، تو اچھی بات کرنا، قول معروف، بات اچھی اور بھلی، ومغفرۃ اور بخشش، خیر من صدقۃ بہتر ہے اس صدقے سے، یتبعها اذی پیچھے آئے جس کے دکھ اور تکلیف، واللہ غنی حلیم اور اللہ بے نیاز ہے اور نہایت بردبار ہے۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالی مزید صدقات کے حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا نہ تم ضائع کرو، صدقاتکم اپنے صدقات کو، بالمن والاذی احسان جتا کر اور اذیت دے کر۔ اس سے ملتی جلتی بات ہم پچھلے حصے میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں، احسان جتانا اور ایذا دینا، یہ صدقات کو برباد کر دیتی ہیں، ضائع کر دیتی ہیں۔ تو احسان جتانے اور ایذا دینے سے صدقہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس غلطی کی وجہ سے انسان صدقات اور خیرات کے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ کالذی اس شخص کی طرح، ينفق جو خرچ کرتا ہے، مالہ اپنا مال، رعاء الناس دکھاوے کو لوگوں کے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے صدقات کو احسان جتا کے اور ایذا سے اس طرح ضائع نہ کرو جس طرح لوگوں کے دکھاوے سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تیسری چیز بھی معلوم ہوئی جس سے صدقہ ضائع ہوتا ہے، وہ ریاکاری ہے۔ کیونکہ ایسا شخص لوگوں کے سامنے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اس کو شہرت ملے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے، یا پھر اس کو سخی کہا جائے۔ بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنے پر اس کو سخی کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا شخص ولا یؤمن باللہ، اور نہیں وہ ایمان لاتا اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر۔ ایسے شخص کا اللہ پر اور یوم آخرت پر کوئی ایمان نہیں۔ احسان جتانے والے اور ایذا پہنچانے والے کی اور دکھاوے کے لیے خرچ کرنے والے کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ فمثلہ تو اس کی مثال، کمثل مانن صفوان چکنے پتھر کے ہے، تو اس کی مثال مانن چکنے پتھر کے ہے۔ صفوان کہتے ہیں بالکل چٹیل اور صاف پتھر، چکنا پتھر، علیہ جس پر تراب مٹی ہو، فاصابہ تو پہنچے اس کو یا برسے اس پر، وابل تیز بارش، ایسے چکنے پتھر پر جب تیز بارش ہو، فترکہ تو چھوڑا اس نے، یعنی اس کو بارش نے، سولدن صاف اور چٹیل۔
وہ پتھر بالکل صاف ہو جائے، بارش اس کو صاف کر دے، جو تھوڑی بہت اس پر مٹی لگی تھی وہ بھی بارش سے صاف ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک مثال سے ان ریاکار لوگوں کے انفاق کو، ان احسان جتانے والے لوگوں کے انفاق کو اور ایذا پہنچانے والے لوگوں کے انفاق کو سمجھایا ہے کہ ایک چٹان ہے اور اس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہے اور اس پر زور کا مینا برسے، یعنی زور کی بارش ہو جائے اور یہ بارش اسے یعنی مٹی کو صاف کر دے، جیسے اس پر کوئی مٹی باقی نہ رہے، سب کی سب صاف ہو جائے۔ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لا يَقْدِرُونَ، نہیں وہ قدرت رکھتے ہوں گے، عَلَى شَيْءٍ، اوپر کسی چیز کے۔ ایسے لوگ قدرت نہیں رکھتے کسی چیز پر بھی، مما کسبوا، اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی، وہ اپنی کمائی کا کوئی نتیجہ نہیں پا سکیں گے، ان کو اس کی کوئی قدرت نہیں۔ اسی طرح دکھاوا اور ریاکاری کرنے والوں کے کام اللہ کے ہاں ختم ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ انفاق فی سبیل اللہ میں احسان جتاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں یا ریاکاری کرتے ہیں، ان کے کام اللہ کے ہاں ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو اپنے اعمال مٹی کی طرح نظر آتے ہیں، لیکن بالآخر اللہ کے پاس جیسے ہی وہ جائیں گے وہ اعمال ختم ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، یہ لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ اللہ کے پاس نہیں پائیں گے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو، اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں پر کافر سے مراد ریاکار شخص، احسان جتانے والا اور تکلیف دینے والا ہے۔ کافر سے مراد یہاں پر وہ شخص جو ریاکار ہے، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور یہاں سے مراد احسان جتانے والا بھی ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کر کر احسان جتاتا ہے، یا پھر کافر سے مراد یہاں پر اذیت دینے والا بھی ہے کہ جو پیسہ خرچ کرنے کے بعد اذیتیں دیتا ہے۔ تو اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ریاکاری پر مبنی جو صدقات ہوتے ہیں یا جو بھی نیک عمل ہو، اگر اس میں ریاکاری شامل ہو جائے، اس بارے میں روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سنانے کے لیے عمل کرے گا اللہ اس کے بدلے میں قیامت کے روز اس کی ذلت سنائے گا، اور جو شخص دکھانے کے لیے عمل کرے گا اللہ قیامت کے روز اس کے بدلے میں اس کی ذلت کو دکھائے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ واضح طور پر اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ریاکاری اور دکھاوے سے ہر نیک عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمام شرکاء سے زیادہ شرک سے بے نیاز ہوں۔ جو شخص ایسا عمل کرے جس میں میرے ساتھ میرے علاوہ کسی اور کو شریک کرے تو میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے کسی عمل کی ضرورت نہیں کہ جس میں شرک کی ملاوٹ ہو۔ ایک اور روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جس شخص کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا وہ ایسا شخص ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا مال دیا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لایا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں دکھائے گا اور وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے یہ مال کہاں خرچ کیا؟ وہ کہے گا ایسی کوئی مد جس میں خرچ کرنا تجھے پسند تھا میں نے نہیں چھوڑی کہ اس میں تیری رضا کے لیے خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے،
تو نے تو اس لیے خرچ کیا کہ تجھے سخی کہا جائے، سو تجھے سخی کہا گیا، یعنی تجھے بدلہ مل گیا۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں تو اس حدیث میں ایسے خرچ کرنے والے کی نیت میں اتنی خرابی تھی، لیکن وہ کل قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا جواب دے رہا ہے کہ اللہ میں نے تو تیری رضا کے لیے خرچ کیا، لیکن اس کی نیت کی خرابی کو اللہ تعالیٰ بیان کریں گے کہ تو یہ چاہتا تھا کہ تجھے بہت زیادہ خرچ کرنے والا کہا جائے۔ اس لیے اپنے انفاق کو ان تینوں چیزوں سے بچانا ہے۔ کسی صورت احسان نہ جتائیں، نہ اپنے رویوں سے، نہ اپنی باتوں سے، کسی صورت بھی اذیت نہ دیں، اور تیسری چیز ریاکاری سے بھی بچیں، ورنہ پھر پیسہ بھی جائے گا، نیکی بھی ضائع ہو جائے گی۔ اس کے برعکس اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی، يُنفِقُونَ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، ابتغاء تلاش کرنے کے لیے، مرضات اللہ رضامندی اللہ کی۔ ایسے ریاکار لوگوں کے برعکس ایسے نیکوکار لوگ بھی ہیں جو صرف اور صرف اللہ کی رضا پانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر مخلص مومنوں کی مثال ہے جو محض اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا اور ثابت قدمی، پختگی، من انفسہم اپنے نفسوں کی، یعنی پورے دل کے اطمینان کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اور وہ اطمینان یہ ہے کہ اللہ ہمیں اس خرچ کرنے کا وافر اجر دے گا اور ان کا عمل ضائع نہیں ہوگا۔ تو اس کا ایک معنی وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کہ اطمینان قلب کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اور وہ اطمینان قلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں وافر مقدار میں اجر عطا کرے گا اور اللہ ہمارا عمل ضائع نہیں کرے گا۔ ایک دوسرا معنی جو اس کا کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ دوسرا معنی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی ثابت قدمی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنتے ہیں تو اللہ آپ کو استقامت نصیب کرتا ہے، ثابت قدمی نصیب کرتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جب بھی کوئی چیز ہم خرچ کر کے حاصل کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ سنجیدہ ہوتے ہیں، اور ایک چیز جو ہمیں مفت میں ملتی ہے ہم اس کے ساتھ سنجیدگی نہیں دکھاتے۔ اور ویسے بھی جو چیز ہم اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں ہم اسے پیسہ خرچ کر کر بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو جو بھی انفاق فی سبیل اللہ کرے گا، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے خرچ کرے گا، تو اللہ اس کو ثابت قدمی نصیب کرے گا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جن اداروں میں بڑی بڑی فیسیں ادا کر کے تعلیم حاصل کی جاتی ہے، وہاں ایک دن کی چھٹی بھی کوئی نہیں کرتا، یہ کہہ کر کہ جی ہمارا پیسہ لگا ہوا ہے۔ اور جن اداروں میں بغیر کسی فیس کے پڑھایا جاتا ہے تو وہاں پر لوگ بڑے آرام سے چھٹی کر لیتے ہیں کہ ہمارا کیا نقصان ہے، کیونکہ علمی نقصان کسی کو نقصان محسوس ہوتا ہی نہیں، پیسے کا نقصان محسوس ہوتا ہے۔ تو وہ آپ نے بات سنی ہوگی کہ مال مفت تو دلے بے رحم، کہ جو فری میں چیز ملتی ہے اس کے ساتھ دل بہت زیادہ
غیر سنجیدگی برتتا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں تو جہاں دنیاوی علم کی بات ہو اور اس کے مقابلے پر دینی علم کی بات ہو تو بھی یہی رویہ آپ کو ملتا ہے کہ دنیا کا علم تو حاصل کرنا ہے کیونکہ اس سے دنیا حاصل کرنی ہے، اور دینی علم حاصل کرنے کی اتنی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں کیونکہ کون سی جنت بنتی نظر آ رہی ہے. تو یہ غیر سنجیدگی کا معاملہ اس اعتبار سے بھی ہے. دنیاوی تعلیم میں جیسا تیسا معاملہ ہرگز کوئی برداشت نہیں کرتا، لیکن جہاں دینی تعلیم کی بات آتی ہے تو جیسا تیسا معاملہ بھی چلے گا. اس کی بڑی اچھی ایک مثال سمجھائی جاتی ہے کہ اگر آپ کہیں کسی ادارے میں چلے جائیں اور ایک ٹشو کا باکس پڑا ہے، آپ وہاں ٹشوز کیسے نکالتے ہیں؟ اور اگر آپ کے اپنے گھر میں ٹشو باکس ہے تو آپ اس میں سے ٹشو کیسے نکالتے ہیں؟ فرق ہے نا. جو لوگوں کے پیسوں سے چیز آئی ہوتی ہے تو لوگ اس پر بڑی بے رحمی دکھاتے ہیں، اور جو اپنے پیسے سے کوئی چیز آتی ہے تو اس کے ساتھ بڑی سنجیدگی دکھاتے ہیں، سیریسنس دکھاتے ہیں. تو یہاں وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ سمجھانے کے لیے یہ کچھ مثالیں میں نے آپ کو دیں تاکہ آپ اس بات کو اچھے سے سمجھ سکیں کہ جب بھی ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنتے ہیں، اللہ کے دین میں خرچ کرنے والے بنتے ہیں، تو اللہ ہمیں ثابت قدمی دیتا ہے، ہمیں سنجیدگی عطا کرتا ہے. ہم اس کام کو اپنا سمجھ کے کرتے ہیں، اپنے لیے بہتر سمجھ کے کرتے ہیں، تبھی تو خرچ کرتے ہیں. ایسے لوگوں کا انفاق بھی ایک مثال سے سمجھایا گیا. کمثلی مانند جنتن ایک باغ کے ہے. ایسے لوگوں کے انفاق کی مثال ایک باغ جیسی ہے، بربوتن جو اونچی جگہ پر ہے. ربوہ کہتے ہیں اونچی جگہ پر ایسی زمین جو بہت زیادہ اگانے والی ہو. اونچی جگہ پر ایسی زمین جو بہت اگانے والی ہو. تو ایسے لوگوں کے خرچ کرنے کی مثال اس باغ سی ہے جو بہت اونچی پرفضا جگہ پر ہو. اصابہا پہنچے اس کو وابل تیز بارش. اس کو اگر تیز بارش مل جائے، ایسے باغ کو جو ہل سٹیشنز پر ہوتے ہیں، اونچی جگہ پر ہوتے ہیں، پرفضا مقام پر ہوتے ہیں، ان کو اگر تیز بارش مل جائے، فآتت تو وہ زمین دے گی، اکلہا پھل اپنا، ضعفین 2 گنا. ایسی زمین تیز بارش ملنے پر 2 گنا پھل اگاتی ہے. فَإِلَّمْ پھر اگر نہ یصبها پہنچے اس کو وابل تیز بارش، فطل تو شبنم بھی کافی ہے. ایسے باغ کو اگر تیز بارش نہ بھی ملے اور صرف طل مل جائے، طل کہتے ہیں پھوار کو، شبنم کو، ہلکی بارش کو. فطل میں فا تو طل شبنم پھوار یا ہلکی بارش ہی کافی ہے. واللہ اور اللہ تعالی بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیرن دیکھنے والا ہے. اب ایسا شخص جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے کہ جس کی نیت بہت اچھی ہے، اور اچھی نیت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا. جب وہ خرچ کرتا ہے، ایک تو ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا پانے کے لیے، اور دوسرا وتثبیتا من انفسہم، ثابت قدمی اپنے نفسوں کے لیے. جب وہ خرچ کرتا ہے تو اس کے خرچ کرنے کی مثال ایک اونچے پرفضا مقام پر باغ جیسی ہے جس کو تیز بارش پہنچے. یہ وابلن جو ہے اس سے مراد ہے دل کی خوشی، اعلیٰ درجے کی
نیکی. ایسا شخص اعلیٰ درجے کی نیکی کرے، اس کو ایسا موقع مل جائے، تو پھر جیسے باغ 2 گنا پھل دیتا ہے ویسے اس کو کئی گنا اجر ملے گا. لیکن اگر اس کو تیز بارش نہ پہنچے اور صرف شبنم ملے، ہلکی سی پھوار ملے، طل سے مراد ایسی خیرات جس میں دل کی خوشی اور اخلاص تو ہو لیکن نیکی اعلیٰ درجے سے نیچے کی ہو، دل کی خوشی اور اخلاص تو ہو لیکن نیکی اعلیٰ درجے کی نہ ہو، نیکی ہو پر چھوٹی نیکی ہو جس کو شبنم سے اور پھوار سے تعبیر دی گئی ہے. تو ایسا نیک شخص جس کو بہت زیادہ بڑی نیکی کرنے کا موقع ملا، اعلیٰ درجے کی نیکی کرنے کا موقع ملا، جس میں اس کے دل کی خوشی ہے، اخلاص ہے، تو یہ تیز بارش کی طرح ہے. اور تیز بارش جیسے زیادہ پھل لائے تو اس کا اجر بھی پھر زیادہ ہے. لیکن اگر اس کو اعلیٰ درجے کی نیکی کرنے کا موقع نہیں ملا، اس نے کوئی چھوٹی نیکی کی ہے، لیکن وہ 2 باتیں اس میں موجود ہیں. کون سی 2 باتیں؟ دل کی خوشی اور اخلاص. یہ 2 باتیں موجود ہیں تو وہ بھی کافی ہے، اس وجہ سے بھی اجر ضرور ملے گا. اور اختتام دیکھیں اس آیت کو کتنا مضبوطی کے ساتھ کیا گیا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی آپ عمل کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے. بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مال کی قلت ہوتی ہے لیکن ایسی خلوص سے نیت ہوتی ہے کہ اللہ اس مال کو باوجود اس کے کہ وہ قلیل تھا اجر اس کا کئی 100 گنا بڑھا دیتا ہے، جو کہ ہم نے اسی تفسیر کے پچھلے حصے میں پڑھا بھی تھا کہ اگر کوئی 1 دانہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 تک بڑھا دیتے ہیں. اور جیسی نیت میں پیورٹی ہوتی ہے، خلوص ہوتا ہے، یہ اجر اور بھی کہیں زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ نیتوں کے حال جانتے ہیں تو اس کو کئی گنا بھی بڑھا دیتے ہیں. اور صدقات تو اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے کہ ان صدقات سے ہمیں کتنی بلاؤں سے، کتنی مصیبتوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو اگرچہ آدھی کھجور ہی کا صدقہ دے کر. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی آپ صرف اور صرف آدھی کھجور خرچ کر سکتے ہوں تو وہ بھی اللہ کے راستے میں دیں، یہ بھی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے. یہ صدقہ اتنا معمولی جسے ہم بسا اوقات معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ اتنے تھوڑے سے صدقے سے کیا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. اب آپ جتنا سایہ کل قیامت کے دن اپنے لیے چاہتے ہیں اتنا صدقہ کرنا ہوگا، کیونکہ ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ملتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں کل قیامت کے دن رکھیں گے اور اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. اس عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا. اس میں ایک ایسا شخص بھی بیان کیا کہ اس نے صدقہ اس قدر چھپا کے دیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. یعنی جو اتنا چھپا کے خرچ کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے. اور یہ بہت مشکل نیکی ہے، چھپا کر صدقہ کرنا بہت مشکل نیکی. اور کتنا چھپایا،
کہ ایک ہاتھ سے دے رہا ہے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں. مراد یہ ہے کہ آس پاس کے لوگوں کو بھی پتہ نہ چلا، کیونکہ دونوں ہاتھ قریب ہیں نا، بہت قریب ہیں. تو جو آس پاس لوگ ہیں ان میں سے کسی کو بھی پتہ نہ چلا، اتنا چھپا کر صدقہ کیا. تو اللہ کی رضا پانے کے لیے، اپنے آپ کو جمانے کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہوگا. اب دیکھیں تو دونوں مثالیں یہاں پر بات کو اچھے سے واضح کرنے والی ہیں.